میں صرف اور صرف یہ مانتی ہوں کہ اسلام واقعی سچا دین ہے، لیکن اسلام کو سب سے زیادہ بگاڑنے والے خود مسلمان ہیں۔ میں الحمد للہ اب الحمد للہ. تو آپ ان مسلمانوں میں سے جو بگاڑ رہی ہیں یا ان مسلمانوں میں سے ہیں؟ میں مسلمان نہیں مانتی خود کو، مجھے ایتھیسٹ لوگ بھی اپنی اس میں شامل نہیں کرتے کہ تم ارے کٹر تو ملا ہو، آپ اور اسلام کو اچھا مانتی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف میرا فی الحال جو بیچ خود کو والی میں ہیں، کہتی ہوں، نہیں انسان ہوں، صرف انسان ہوں۔ بیچ والی انسان، اس بیچ والی اس کے بیچ والے نہیں، انسان انسان ہی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بیچ پیدا والے نا، ہوتا ہے۔ بیچ والا. بیچ والے اللہ مجھے قرآن پتا میں ہے۔ کہتا ہے نا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے چن لیا ہے یہ دین. تو اگر آپ قرآن کو سچا مانتی ہیں تو پھر تو اللہ نے چن لیا ہوا ہے نا یہ دین، تو آپ اس کے لیے امب نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ دیکھیں ایک حدیث میں دکھانا چاہ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کبھی کوئی مسلمان آ جائے میں اس کے ساتھ حدیث دکھا دوں. حدیثوں کو مانتی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں؟ حدیثوں کو مانتی ہوں کیوں، لیکن الحمد للہ. صحیح بخاری کو مانتی ہیں؟ میں حدیثوں کو مانتی ہوں، لیکن صرف ان حدیثوں کو جو صحیح. قرآن کے ہاں ہاں، ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، چاہے وہ مطابقت اس مطابقت کی بات ہی نہیں یہاں پہ ہو رہی. ابھی ہم بخاری کی حدیث کی بات کر رہے ہیں. ہم کنٹراڈکشن والی حدیث کو ہم نہیں لے کے آئیں گے آپ کے پاس، جو ضعیف ہیں یا کچھ ہیں یا کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں قرآن سے، ہم اس کو نہیں لے کے اگر آئیں گے. ٹینشن نہیں لیں اگر آپ. وہ اگر وہ حدیث قرآن سے بھی ثابت نہ ہو سکی، اور بے شک وہ صحیح حدیث کیا وہ خود قرآن سے میرے تو کچھ سامنے۔ ثابت نہیں ہوتا. آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ گائیں کس لیے پیدا ہوئی ہے. ارے ارے یہ رسول اللہ نے صبح کی نماز پڑھی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص اپنی گائے ہانکے جا رہا تھا. گائے کا پتہ نا آپ کو؟ گاؤ کا پتہ؟ گاؤ 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 جی جی گاؤ ہانکے جا رہا تھا. وہ اس پہ سوار ہو گیا. اس نے کہا میں گائے کو بڑی بیٹھ دیتا ہوں یار، حد ہو گئی، پیدل چلنا پڑ رہا. اور اس نے چوٹ لگائی کہ وہ گائے چلے. تو اس گائے نے کہا ہم سواری کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہماری پیدائش تو کھیتی کرنے کے لیے ہوئی ہے، کمینے اتر میرے اوپر سے. یہ گائے نے لوگوں نے بولا. کہا سبحان اللہ، گائے بات کرتی ہے. واہ 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 واہ. یہ دیکھیں لوگوں کو گائے اردو پڑھنی بات نہیں آتی، کرتی ہے. انگریزی کرتے ہیں. انگریزی میں دیکھیں کیا لکھا ہوا. ہوں. Messenger of Allah offered morning prayer and then faced the people and said, while a man was driving a cow, he suddenly rode over it and beat it. The cow said, گائے نے کہا, we have not been created for this, but we have been created for slowing. ہم کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہائے. On that, the people said astonishingly. لوگوں نے حیران ہو کے کہا, سبحان اللہ, ایک گائے جو بولتی ہے. واہ واہ واہ. دیدی سے پوچھ لیتے ہیں، ارے سوری آنٹی جی سے پوچھ لیتے ہیں. جی آنٹی جی کیا کہنا چاہیں گی؟ بولنے والی گائے. اب کیمرہ آف ہے؟ بولنے والی گائے. ہاں جی کیمرہ آف ہے. اچھا وہ حدیث کون سی تھی؟ بخاری کی حدیث ہے، گائے بولتی ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بولنے والی گائے. مریکل مریکل مریکل. اچھا آپ کو اردو آتی ہوگی، آپ پاکستان سے، ایک سیکنڈ اردو میں کرتے ہیں. مجھے انگلش بھی آتی ہے۔ ایک بندہ تھا، لوگوں تو متوجہ فرمایا ایک شخص اپنی گائے ہاکے جا رہا تھا، وہ اس پہ سوار ہو گیا، پھر اسے مارا. اس گائے نے کہا ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، گدھے نیچے اتر میرے اوپر سے، ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوئی ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، باتیں کرتی ہوئی گائے. میں نہیں مانتا. نانا جی ٹانگ. جی آگے۔ مریکل 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 مانتی ہیں آپ؟ ہاں مانتی ہوں۔ ارے بولنے والی گائے، تو پھر گاؤں ماتا کو پرنام کر دیں. بالکل. نہیں، ہندوؤں سے ہندو گاؤں جو ماتا ہے نا مذہب، بھائی، یہ وہ میری کہہ بات رہی ہے ہم سنو۔ سواری کے لیے پیدا نہیں، ہم کھیتی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ پکڑ کے اسے کاٹ لیتے ہو ہر سال. حد ہو گئی. اس نے کہا کہ میں کاٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں پکانے کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میں کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہوں. اس نے کہا ہے کہ میں کھیتی کے لیے پیدا ہوئی ہوں، مجھے کھیتی کراؤ. آپ اسے پکا کے کھا لیتے ہو. فوراً سے پہلے بولو جے شری گاؤں ماتا، بولو. نہیں ایڈم بھائی، شری کیا ماتا کے آگے نہیں لگ سکتا نا، وہ میل کے لیے ہوتا ہے.
ارے یار ہندی میری بڑی خراب ہے, 19-20 ہو جاتا ہے. تو جی جی کوئی نہیں کوئی وہ شری کی فیمیل ورژن کیا ہوتا ہے؟ شریمتی. ہاں, श्रीमती जय श्रीमती गौ माता की जय. یہ آدم تمہاری یہ چیزیں مجھے کوئی اریٹیٹ نہیں کر رہی, کیونکہ مجھے ان چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم کسی اور ریلیجن کو جو مرضی ہے کہو, مطلب مجھے میں تو مجھے اسلام کو مسئلہ کہہ رہا کسی ہوں, میں تو اسلام کو کہہ رہا ہوں, نہیں. آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ جو دیکھیں بار بار گائے, مجھے بتائیں کہ کیا گائے نے کہا ہے کہ میں پکانے کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ اس نے کہا میں تو نہیں کھیتی کے لیے ہوئی ہوں. نہیں اس پہ یہ حضور نے فرمایا, پھر حضور نے فرمایا میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں. ابو بکر اور عمر نے بھی کہا, حالانکہ یہ دونوں وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے, حالانکہ عمر اور ابو بکر وہاں پہ موجود نہیں تھے, پھر بھی جب انہوں نے بعد میں سنا کہ نبی نے کہا ہے کہ میں اس میں مان لاتا ہوں, تو ابو بکر اور عمر نے کہا ہم بھی مان لائے کہ گاؤ ماتا بولتی ہے. عمر اور ابو بکر دو ایسے کردار ہیں اسلام کے جو صرف کرسی کھیلنے کے لیے انہوں نے کلمہ قبول کیا تھا. انتہائی ان بغیرت کی لوگ. حقیقت یہ ہے, ان کی یہ عمر و یار اور ابو بکر کو میں تو اسلام کا سب سے بڑا چلو دشمن محمد مانتی کو ہوں. مان لو, پہلے محمد ہی مان لایا. سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں. ہاں نا, تو محمد ہی مان لایا. وہ محمد بتا رہا ہے گائے باتیں کرتی ہے. نہیں, یہ جو مرضی ہے لکھنے والے جو مرضی ہے لکھتے رہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ رضا جی اللہ آپ تعالیٰ نے رضا جی آپ شیعہ ہیں؟ جی جی نہیں میں بھی یہی والی ہے سوچ رہا تھا. یار, بیچ نہیں والی ہے یار, بیچ والی ہے یار ساجد, بیچ والی ہے. اچھا یہ تو دیکھا نہیں, ایک منٹ, مجھے اس کی بات کا پہلے جواب دینے دو. جی جی یہ ہمارے ہاں نا ایک قول مشہور ہے جی ملحدوں کے بارے میں, کہ نا ملحد پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کا فرقہ کبھی نہیں مرتا. تو جی یہ جی جو ہر محرم میں ہمارے ملک میں بھی ہیں بہت, مطلب یہ نا ایتھیزم بہت کامن ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ نا صرف خود مسلمانوں کی چٹیاپے ہیں. اس جی کی تو وجہ مطلب تم باقی کوئی مذہب بھی نہیں ہے, خود جی مسلمان تو جی جی یہی میں کہہ رہی ہوں, یہ نا شیعہ کا ٹیگ مجھ پہ جی جی مسلمان بھی لگاتے ہیں. جی 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 تو جی حضرت امام حسین جی جی صرف شیعوں کے ہیں ہی نہیں, مطلب وہ جی اس جی جی. یا مطلب مجھے اس بات سے مسلمانوں سے بھی چیڑے اور اب کافر اچھا بھی پہلے لگنے گاؤں لگے. ماتا پہ بات کریں گے نا ہم. گاؤں ماتا تو زندگی بھی دیتی ہے. تو یہ اسی بات کا میں جواب دے رہی ہوں, اگر سن لو تو. یہ دے دیں. میں نے سب سے پہلے کیا بات کی تھی کہ یہ حدیث بے شک صحیح ہاں. وہ جو چلے حدیث کی کتاب ہے. چلے قرآن سے جاتے ہیں. گاؤں ماتا زندگی دیتی ہے, اللہ جو نہیں کر نہیں, سکتا وہ گاؤں ماتا کرتی ہے, یہ لکھ قرآن لیتے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ قرآن میں بقرہ آیت نمبر 70 بولتی ہے, انہوں نے کہا اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں, وعدہ کریں وہ گائے کیسی ہوگی, کیونکہ گائے کا معاملہ یقینا ان پہ مشتبہ ہے. اللہ نے بتایا گائے ایسی ہونی چاہیے, سالم ہونی چاہیے, بڑی ہونی چاہیے, مشقت نہ لی ہو, زمین میں ہل نہ جوتتی ہو, کھیتی نہ کرتی ہو, صحیح سالم ہو, اچھے رنگ کی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا آپ لائیے, ٹھیک ہے. تب انہوں نے اسے کاٹا, گائے کو کاٹ کے کہا یاد کرو جب تم نے اس شخص کو قتل کیا تھا, اس پہ الزام لگا, تم ایک دوسرے لگاتے ہو, اللہ ظاہر کرتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. پھر اللہ میں دیا لو, جو یہ جو تم نے گائے کاٹی ہے اس کے شولڈر کے پیس کو پکڑو اور اس مردے کی لاش کے اوپر لگاؤ, مردہ زندہ ہو گیا پٹخ کر کے. گاؤں ماتا مردہ زندہ کرتی ہے, مری بھی وہ بھی, زندہ ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کر دے. مردہ گاؤں ماتا نے بندہ زندہ کر دیا. اور بتاؤ, اب اللہ بتاؤ, کتنا اللہ خود کیوں نہیں زندہ کر سکتا تھا؟ گاؤں ماتا کی اللہ ضرورت پڑی اللہ کو بھی مردہ زندہ کرنے کے لیے, اور وہ بھی نہیں کہ اللہ زندہ گاؤں ماتا ہے, اس کے پیس آف میٹ سے بندہ زندہ کر دیا. لو دیکھو ذرا, اللہ جو ہے وہ ٹھلا ہو گیا, گاؤں ماتا زندہ باد. بول دیا. قرآن ہے, قرآن, اب حدیث نہیں ہے, قرآن ہے, قرآن. تو جواب تو دینے دو. جی نہیں, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مومنوں کو نشانیاں دکھاتا ہے, وہ خود کبھی بھی ہاں زمین تو پہ اللہ نہیں نے آئے گا. نشانی یہ دکھائی ہے, گاؤں ماتا زندہ باد ہے. بول دے جے شری گاؤں ماتا, شریمتی گاؤں ماتا. اللہ تعالیٰ نے یہی سیم اسی طرح کی نشانی حضرت وہ جو حابیل اور قابیل قتل ہوئے تھے, حابیل نے قابیل کا قتل کیا تھا, اس پہ بھی دی ہے کہ تم کیا دی ہے لوگ قرآن ایسا. سے دکھائیں, کیا دی ہے؟ وہ حابیل نے قبیل واقعہ کو ہے قتل کیا, اس میں کیا آیا تھا؟ اس میں کوئی زندہ ہوا تھا؟ کوئی نہیں زندہ ہوا تھا. یہاں پہ گاؤں ماتا سے بندہ زندہ ہوا ہے. قرآن میں مجھے کوئی اور مردہ زندہ دکھائیں. قرآن میں گاؤں ماتا ہے. سے مردہ زندہ ہوا ہے بس. اللہ تعالیٰ اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھ دیے تھے, اور اللہ تعالیٰ ہاں. نے ان سارے ٹکڑوں کو واپس جوڑ کے ایک ارے وہ بیل بنا پہاڑ دیا کے تھا. اوپر گاؤں ماتا نے جا کے سانس لی تھی, وہ اللہ نے قرآن میں لکھنا بھول گیا تھا, پھر وہ زندہ ہوئے تھے. آپ ثابت کرو بندوں کے سامنے, انسانوں کے سامنے جو زندہ ہوئے ہیں وہ گاؤں ماتا سے ہوئے ہیں.
تو انسانوں کی تمہیں- آنکھوں سے تو زندہ نہیں نہ ہوئے وہ پرندے اللہ- دور دور رکھ دیے تھے. اس کے بعد گاؤ ماتا تھی جو گئی, اس نے سانس لی ہر پرندے کے اوپر, قرآن میں کہیں وہ نہیں زندہ لکھا ہو ہوا گئے. گاؤ, قرآن میں گائے کا اس میں نہیں لکھا ہوا. وہ اگر قرآن یہ بھول خود گیا نا, وہ پنا پھٹ گیا تھا, وہ بکری کھا گئی تھی وہ والا پنا. بکری ابھی کچھ یہ بھی نہیں بتائیں کھاتی کہ ہے, یہاں پہ ایک گاؤ ماتا سے بندہ زندہ کرنے کی ضرورت تھی, یہ سمجھائیں مجھے. کیونکہ اللہ اگر تعالیٰ اللہ مومنوں مردہ کو زندہ کر نشانی دیتا بتا رہا ہے. اگر اللہ مردہ زندہ کرتا ہے تو مجھے بتائیں گاؤ ماتا کے پیس آف میٹ کی ضرورت کیا تھی مردہ زندہ کرنے کے لیے؟ اس کا مجھے لاجک نہیں پتا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ گاؤ نے ماتا جو ہے وہ زندہ کرتی ہے مردے, شان ہے گاؤ ماتا کی. گاؤ ماتا نہیں کرتی مردہ زندے, اللہ تعالیٰ سامنے کے لکھا ہوا ہے حکم آپ کے, سے. آپ قرآن کو بھی آپ غلط کہیں گی. پہلے آپ نے کہا تھا حدیث ہے, میں نہیں اللہ تعالیٰ مانتی, کے میں نے مان حکم لی آپ سے کی بات. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی بھی جانور رکھ سکتے تھے, یہ اللہ کی مرضی ہے. جیسے کوئی اور حضرت جانور کیوں نہیں ابراہیم علیہ رکھتا اللہ نے؟ السلام نے جب اللہ حضرت رکھ اسماعیل علیہ دیتا, السلام کی قربانی کی اللہ تھی گدا رکھ دیتا, تو اللہ انہوں نے بکرا رکھ دیتا, اللہ نے گاؤ مینڈا ماتا رکھا رکھی. تھا. بھائی دیکھیں بی آپ نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرو, میں نے قرآن سے ثابت کر دیا ہے. تو میں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت بتا رہی ہوں. آپ قرآن, پتہ ہے آپ کا ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ آپ لوگوں گاؤ, کے یہاں نہیں, پہ گائے میری سے بات جو سنو, زندہ کیا وہ بتائیں, باقی آیت بعد میں. میں قرآن سے یہی آپ کو بتا رہا ہوں. تو تم بھونکنا بند کرو گے بیچ میں نہیں, کتوں میں نہیں کی بھونکتا, طرح. بھونکتا محمد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, میں نہیں بھونکتا. یہ تم جو میرے مرضی پر رکھو, الزام ہے, تم یہ میرے ٹھیک ہے, اوپر الزام ہے. محمد والی باتیں میرے اوپر نہ لگائیں, میں محمد جیسا نہیں ہوں. اپنی بکواس بند کرو. اگر تم واقعی دنیا کو سچ بکواس دکھانا بھی ہمارے چاہتے ہو پیارے نا, نبی حضرت آقا دو جہاں سر کائنات ٹھیک ہے, حضرت محمد صلی اللہ ٹھیک علیہ وسلم بھونکتے بھی وہ تھے, میں نہیں بھونکتا. سوری. نہیں, دیکھا یہ آپ نے مجھ لاپرواہی کا نتیجہ ہے. یہ مجھ پہ باقی مسلمانوں والی چالیں نہیں چلیں گی. تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مرضی ہے بکواس کرتے رہو, نہ ان کی شان کم ہونے والی ہے, نہ میں ان کی شان بڑھا سکتی ہوں. میری بھی ان کی شان جو کم ہونے شان والی ہے, نہیں ہے کچھ بھی کہنے سے. میں جو نہیں بتا رہا ہوں تمہاری قرآن شان ہے وہ ہی تو نہیں. بتائیں. آدم تمہاری شان ہے ہی نہیں, میری تمہاری ہے ہی نہیں. شان ہے. تم باقی مسلمانوں کو اریٹیٹ کر سکتے ہو, مجھ پہ تمہارے یہ ٹیکٹکس نہیں چلنے والے. میں ان سے بہت اوپر جا چکی ہوں. میں کون میں نے تم دکھا رہا ہوں, مجھے صرف بتا دے ضرورت تھی مردہ زندہ کرنے کے نہیں, لیے. میری بات سنو, بحث کا ایک اصول ہوتا ہے, تم میں نا وہ نہیں ہے. تم سے بہتر ہے نا وہ ساحل ہے, وہ کم از کم اگلے کو بات کرنے کا موقع دیتا ہے. تمہیں پتہ ہے اس نے کیوں بٹھایا ہوا اصل میں, اس کے پاس نا وہ صبر ہے. مدعا پریزنٹ کر, پرسنل اٹیک بند کر دے, پھر محمد پہ جاؤں گا, پھر تو رونا شروع کر دے گی. صرف یہ بتا دے بھونکنے تم نا, تمہیں صحیح لوگ کہتے ہیں کہ تم نا بکواس بہت کرتے ہو, اور اگلے کو, مسلمان کو خاص طور پہ جب وہ آتا ہے نا, جب جو قرآن کو ثابت کرنا چاہتا ہے, تم اس کو بات نہیں کر رہی ہے, بکواس کرنے تو کر رہی دیتے. ہے. اصل مدعا بتا دے اب مجھے اس کا. میں یہی بتا رہی ہوں کہ قرآن کی ایک آیت سے تم قرآن کو اگر ثابت کرنا, مطلب قرآن کو اگر تم غلط ثابت کرنا چاہتے ہو نا, تو ہر پورے قرآن کو ایک ہی بار ارے پڑھ کے غلط میں ثابت کر دو. پورے قرآن کو ثابت کر دوں گا, لیکن ابھی یہ بتا کہ گائے کی ضرورت کیوں تھی مردہ تو زندہ میں کرنے یہی کے کہہ لیے. رہی ہوں, ان کے لیے گائے مقدس, ان کے لیے گائے مقدس ہوگی اس وقت, وہ اس کی پوجا کرتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ دکھانا لو چاہا جی ہوگا حضرات, کہ یہ یا حضرات ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ ساری ہیں اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا اسٹریم میں کٹنگ کر کے ڈال دینا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے اور موسیٰ کے لیے, یہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہے, موسیٰ سے کہا جا رہا ہے یہ ساری باتیں. 4 آیتیں پیچھے چلے جائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا موسیٰ سے کہا جا رہا ہے. جی بالکل. موسیٰ جو تھا وہ گائے کی پوجا کرتا تھا, ان کے لیے مقدس چیز تھی, اس لیے یہ کہا گیا. ساجد اس کے اوپر شارٹ بننی چاہیے. جی فضا موسیٰ جی نہیں کرتا تھا, ماشاءاللہ. موسیٰ نہیں کرتا تھا. یہ کہانی موسیٰ کی ہے, موسیٰ کروا رہے ہیں, اور کون کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں نا, بنی اسرائیل ارے والوں تو نے ان موسیٰ کو, کر رہا ہے نا, بنی یہ اسرائیل. موسیٰ کی قوم ہے. اس وقت موسیٰ طور سے نیچے آیا ہے, وہ کر رہا ہے. تو موسیٰ کس پہ آیا تھا؟ وہ کافروں کے لیے نبی بن کے آیا تھا نا, اس وقت مسلمان تو تھے ابھی اس نہیں جن وقت کو وہ نبی ہے, تبلیغ کر وہی رہا اس تھا. کی قوم ہے, اس سے کروا رہا ہے. 2 بندوں نے ایک دوسرے کا قتل کر دیا. قتل کس کا ہوا پتہ کرنے کے لیے کا گائے پکڑو. اللہ گائے سے بات کر, موسیٰ سے بات کرا رہے ہیں یہاں پہ. یہ اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ موسیٰ سے. موسیٰ سے ہو رہی باتیں, موسیٰ سے بات ہو رہی ہے. یہ ساری بات موسیٰ سے ہو رہی ہے, یہ تو ساری بات اللہ موسیٰ تعالیٰ سے ہو کی, رہی ہے. یہ لوگ پیچھے تو, لے آتے ہیں. میں تو بتاتا ہوں یہی تو 6 سے میرے خیال میں اللہ, چلے گا. موسیٰ حد ہوتی. موسیٰ 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 گائے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یاد کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو. تھینک یو بی بی جی.
ہنس لو ہنس لو. جب او میں نے تمہیں قرآن کی میں نے تمہیں یہ پہلے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خود کہتا ہے ایک قرآن کی دوسری آیت میں کہ مومنوں کے لیے نشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. تو اللہ تعالیٰ گائے کے علاوہ جس مرضی جانور کا نام لے لیتا. اگر یہاں چلو فرض کرو اونٹ لکھا ہوتا تو پھر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اونٹ کو کیوں بول رہے, اللہ تعالیٰ میں اونٹ کہتا کو کیوں بول رہے. جے شریمتی اونٹ کی ہاں جے. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ادھر چاہے کتا بھی ہوتا, چلو فرض کرو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس جہاں سے گائے ہٹا کے یہاں کتا لکھ دو میں ابھی, کہتا جے شریمتی کتے کی جے. تو یہی تو کہہ رہی ہوں عذر پیش کرنے کے لیے تو تم جیسے کتے پہ بھی عذر پیش کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتا کیوں لکھا ہے ادھر, اللہ تعالیٰ کو کتے کی ضرورت پڑ گئی ہے. محمد اللہ صاحب تعالیٰ کتا کو ایسے نہ کہو یار, میرے ساتھ میں نے کتنی دفعہ کہا ایسے نہ کہا کرو, پھر محمد صاحب کی شان میں نہیں, گستاخی ہو جاتی ہے میرے پاس. تم نے جواب مانگا تھا, میں نے تمہیں جواب دے دیا. ہاں تو میں یہی یہ کہہ رہی پوچھتا ہوں ہوں کہ وائی ڈز اللہ نیڈ another میڈیم, کہ اس کو کسی میڈیم کی ضرورت تھی, اور اسپیشلی گائے کے میڈیم کی, کہ وہ ایک بندے کو زندہ کرتا. یہ بتائیں, موسیٰ سے ڈائریکٹ یہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے کرتے گائے کی ضرورت کیوں پڑ گئی اس کو اللہ کو ایک مردہ دیکھو, زندہ کرنے کے لیے؟ سمپل کوشچن ہے. میں تمہاری اسٹریم میں تمہارے سوالوں کے جواب نہیں دینے آئی. میں یہ ادھر جو باقی لڑائی کیوں مسلمان اگر سن رہے ہیں نا, نہیں تم جو مرضی یہ کہتے رہو. تم پتہ ہے دیکھیں آپ سیدھا میں سیدھا یہ تمہاری بولے نا کہ آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں, نہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دینا نہیں چاہتے, آپ کے پاس جواب ہے نہیں. میرے پاس جواب ہے, یہی میں کہہ رہی ہوں. قرآن ایک یہ جو سائنٹیفک کتاب نہیں ہے نہ, قرآن کسی آپ قرآن سے یہ جو آ کے مسلمان بیٹھ جاتے ہیں قرآن میں سے سائنس پروو کرنے, قرآن ایک کتاب ہے انسان کے لیے, اس کا موضوع ہی انسان ہے, یہ انسانیت کا راستہ دکھانے کی کتاب ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انسانوں کو ان کے آپس کے معاملات کے بارے میں ایک راستہ دکھایا گیا کہ اگر آپ اس راستے پہ چلو چلو گے یہ تو آپ سکھایا صحیح گیا, رہو گے. عورتوں کو سلیو کیا بناؤ, ان کے ساتھ سیکس کرو, یہ سکھایا گیا اس میں, ہے نا. ان ساری چیزوں کے ساتھ اگزامپلز بھی ہیں کہ یہ ہاں, کیوں نازل ہوئی ہیں, ہر چیز ایک عورتوں کا سیکس کانٹیکسٹ سلیو میں ہے. بناؤ, یہ بتایا گیا قرآن میں, نہیں یہ نہیں نصیحت دی گئی بالکل ہے, بھی نہیں, دی یہ گئی ہے, نہیں دی. دی گئی اس ہے. کو پریزنٹ اس طرح کیا گیا, لیکن مطلب پریزنٹ اس کا کیا گیا, کیا مطلب ہاں پریزنٹ اس کا کیا؟ اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ سیکس کرو صرف اپنی بیویوں سے اور اپنی غلام عورتوں سے, تو بالکل اس کا کیا بالکل مطلب ہے؟ ہاں تو غلام عورتوں سے سیکس نہیں کرا, سیکس لیو بنائی ہوئی, اور کیا بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ تو بالکل یہ صحیح چیز ہے, اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے, کچھ بھی غلط نہیں ہے. اس کو تم جتنا مرضی ہے لانڈی غلط کی, بنانا آپ کے نزدیک بالکل صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے, اگر اللہ کہہ رہا ہے تو آف بینگ اے کورس صحیح وومن, ہے. آپ ایک اوکے, سیکنڈ, ایک عورت ہوتے ہوئے آپ یہ چیز کہہ رہے ہو کہ لانڈی بنانا بالکل صحیح ہے؟ صحیح ہے, صحیح ہے. اب اس کے سن لیا ایڈم بھائی آپ نے؟ جی 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 جی, میں پہنچ گیا ہوں, ان کی اصلیت تک پہنچ چکا ہوں. بالکل پہنچ جاؤ, بے شک پہنچ جاؤ. تمہاری اصلیت سے میری اصلیت 1000 درجے میں بہتر پہنچ چکا ہوں کہ بغیرتی کی انتہا پہ ہیں یہ, تو وہ تو ہے. ہاں پتہ ہاں لگ گیا ہے ٹھیک ہمیں. ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 17,500 لوگ اوکے. دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آدم تمہارے والے الحمدللہ ٹیگ پہ الحمدللہ الحمدللہ, بالکل الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ کہ اور اور اچھا, میری اپنی باتیں آپ کی صرف بہن اگر سلیو بن جاتی, سیکس سلیو, تو کیا کرتی ہیں آپ؟ میری بہن ہی نہیں ہے. اگر ہوتی نا, کیا اس وقت کیا 14 سال پیچھے بھی تو نہیں نا گئی ہیں آپ, آربیٹریری بات کر رہا ہوں. اگر آپ کی بہن سیکس سلیو بن جاتی تو کیا کرتی ہیں آپ؟ اگر اس زمانے میں مطلب کہ جب, تو پھر آف کورس وہ مسلمان نہ ہوتی, تو پھر اگر وہ Obviously. سیکس سلیو بن جاتی تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد کو ایک سلیب عورت کے ساتھ کرنے کو کہا ہے, اور ایک سلیب عورت کی بھی. اگر آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی تو اس کو حق ملتے, اس کے قرآن میں سیکس سلیو کے حقوق بھی ہیں کہ اگر ہاں اس کو ہاں, اولاد اچھا پیدا کھانا ہو کھلاتے, جاتی ہے, اچھا کھانا کھلاتے, اچھا کھانا پلاتے, اور پھر روز اس کو ڈنگی ڈنگی فرماتے, اور پھر جب دل بھر جاتا تو اس کو بیچ دیتے کسی اور مسلمان کو. نہیں, اس کو آئی آگے فلی ایگری. بیچنے کا حکم, اس کو آگے بیچنے کا حکم نہیں ہے. یہی چیزیں جو پھر کوئی بات مسلمانوں نہیں, کو بیچ دیتے, وہ مسلمانوں نے بیچی نہیں ہیں, سب نے بیچی نہیں ہیں. کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں پتا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس کی سلیو تھی اس نے بیچے ہیں, ٹینشن مت لیں اس بات کی. لیکن آپ کی حدیث بہن, میں موجود ہے. آپ کی بیٹی سیکس سلیو بن جاتی اور آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, رائٹ؟ تو پھر ان کے ساتھ برا سلوک جب ہو ہی نہیں رہا, جب ہو ہی ہاں نہیں برا رہا سلوک برا نہیں سلوک. ہوتے, سیکس سلیو بنانا برا سلوک تھوڑی ہوتا ہے. کپڑے دیے جاتے, اسے کھانا دیا جاتا, اور صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا جاتا, یہ بھی برا دیکھیں سلوک ہے.
اسلام کے آج کل اکارڈنگ کی جو آج سیکس کل سلیو کی اور عورت لانڈی جو ہے نا، نہیں، ایک ایک بات سیکنڈ سنو، ایک بات سنو، سنیں نہیں نہیں میں نہیں آپ میری سنی، بات تم سنیں. پہلے میری سنو، نہیں پہلے نہیں تم نہیں نہیں میری نہیں بات نہیں، سنو. اب آپ کو پوری بات سننی ہی پڑے گی جب ہی ہم آگے بات کریں گے. پہلی بات تو کرو. اسلام کے اکارڈنگ لانڈی جو ہے نا اس کا کنسنٹ ضروری نہیں ہے، تو بنا کنسنٹ کے کسی کے ساتھ سیکس کرنا وہ ریپ کہلاتا ہے. تو آپ وہ کے تو کہنے کا بیوی یہ کا بھی نہیں مطلب ہے ہے، وہ کہ تو آپ بیوی کی کا بھی بہن جو کنسنٹ ہے، نہیں ہے. ٹروتھ ڈیفینس وہ ہاں صحیح ہاں کہہ رہی سنیں ہے. وہ سنیں، تو ٹروتھ ڈیفینس صبر کر یار، وہ بیوی کا بھی نہیں ہے. اوکے بیوی دیکھ اسلام میں ایک بیوی جو ہے وہ میرٹل ریپ سے گزرتی ہے. صحیح کہا اس نے. ریپ، یہ جو مسلمان جس جس کی چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئی، ہاں کیونکہ ہاں بالکل مسلمانوں نہیں ہے، میں بالکل نہیں ہے. ان چیزوں کو تو ڈیفینڈ کرنا بیوی ہی جو نہیں ہے ہے. اسلام میں بیوی بھی میرٹل ریپ سے گزرتی ہے، رائٹ؟ انکار نہیں کر سکتے. میریٹل ریپ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. نکاح کا ٹرمنالوجی ہے نا، مطلب ہی ایک انگلش ورڈ ہے نا. انگلش ورڈ ہے. اسلام میں ہاں جب جو چیز اسلام کے بعد آئی ہے، جو چیز اسلام کے بعد ٹرمینالوجی بنی ہے، اس کو آپ جو مرضی ہے کہتے رہو، اس کو آپ پارٹ آف اسلام کہو، اس کو آپ جو بھی کہو. لو جی، ترک ڈیفینس سمجھ لگی ہے. سلیو کے ساتھ جی بھی آپ زبردستی سیکس کر سکتے ہو، بیوی کے ساتھ بھی زبردستی سیکس کر سکتے ہو، اس کو میرٹل ریپ نہیں کہتے. اور سلیو کے ساتھ جو زبردستی سیکس کرتے ہو اسے ریپ نہیں کہتے. یہ بعد میں نہیں ٹرمینالوجی کہتے، ایجاد ہوئی ہے، سمجھ لگی. کیونکہ جی جو جی نہیں مرضی کہتے ہو نا. کہو. بے شک آ کے مسلمان اس کو ہزار بار ڈیفینڈ کرے، ان مسلمانوں پہ بھی لعنت ہاں، ہے جو اس چیز کو آگے ڈیفینڈ لعنت ہے کریں گے. مسلمانوں پہ، سالوں آپ پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. آپ خود لانڈی اور سیکس لیوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، اور پھر آپ مومنوں کی بات کر رہے ہو کہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ان پہ لانا. تو یہ کیسے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں آپ کے یار؟ سوری، ڈیفینڈ نہیں، مطلب جو آ کے اس کو نہ 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 مطلب نہ 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 پارٹ نہ آف نہ نہ، اسلام ہی نہیں مانتے. نہیں نہیں نہیں، آپ نے ابھی کیا کہا کہ لانڈی بنانا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ارے ابھی بڑا میں پراؤڈ کے یہ ساتھ کہہ رہی بولے ہوں آپ. صبر کہ کر یار. مسلمان، نہیں نہیں، میں ہاں یہ کہہ رہی تھی کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو پارٹ آف اسلام ہی نہیں ہے. میں اس کی بات کر رہی تھی کہ مسلمان آ کے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسلمان کہتے ہیں سلیوری والی آیات اسی زمانے میں رہ گئی ہیں. جو یہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یار، سلیوری تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جی آج کل کے زمانے میں یہ آیت ختم ہو گئی ہے. ان کے جی باپ نے آگے کی ہے. جب حضرت محمد یس. صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ تھے، ہوں. مجھے نہیں پتا مسلمان، میں یا مسلمانوں کی کانڈ ہاں ہاں، سامنے ایک آئی سیکنڈ ہے. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ فضا. تو اس وقت بھی اگر مسلمان انڈیا پہ حملہ کریں، غزوہ ہند کریں، تو ہاں انڈیا کی جو ہندو لڑکیاں ہیں اس کو سیکس لے بنا سکتے ہیں نا. ہاں، الحمدللہ یہ الحمد. بنا سکتے ہیں. اور پھر وہ واہ، ان صرف کی پرمیشن کے بغیر ان کے ساتھ سیکس کریں گے، رائٹ؟ کیونکہ وہ غلام ہے تو وہ کریں گے. بالکل، بالکل. اور ان اگر پہ کوئی کسی گناہ نہیں ہوگا. اگر اور کسی اس بات کو اگر کوئی مسلمان اگر آ کے ابھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، قرآن یہ اس زمانے میں رہ گیا تھا، تو وہ خود بھی اسی زمانے میں چلا جائے. اس کو الحمدللہ یہ، الحمد. ہاں، اور وہ واہ. بتائے کہ اس کے باپ پہ وہی نازل ہوئی تھی اس آیت کو کینسل کرنے والی، اور اس کی ماں پہ یہ وہی نازل ہوئی تھی کہ یہ کنیزوں والی اور یہ ساری الحمدللہ. جو آیات ہیں یہ اسی زمانے میں رہ گئی ہیں، اور وہ ٹر وہ کے جو مسلمان جی اس جی زمانے جی میں آ گیا ہے. جی. اور وہ جو سیکس تو لیب بنائے گی، فضا، وہ جو سیکس لیب بنے گی، لیٹس سے کہ وہ ایک پتلی سکی سی پپو سی بچی ہو، اور وہ 300 کلو والے ایک مرد کو مل جائے، تو پھر بھی ٹھیک ہے. پھر بھی ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، وہ بالکل نہیں پسند کرتی اس کو، پھر بھی ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. قرآن میں اگر لکھا ہوا ہے جو بات ٹھیک ہے تو وہ بات ٹھیک ہے. نہ وہ آپ کے بھونکنے سے الحمدللہ. غلط جی جی ہوگی، جی. نہ وہ اور میرے کہنے سے غلط ہوگی، نہ فضا، وہ کسی. جی جی بولیں. جی جی، جو آپ نے کہا نا کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو جی دیکھیں، بالکل میں آپ کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہتا ہوں. آپ بالکل جو مومن جس چیز کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، آپ نے بالکل کہہ لیجئے کہ کچا چٹا کھول کے رکھ دیا اسلام کا سب کے سامنے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت میں شکریہ آپ کا، سچ میں. اسلام کا کچا جی. چھٹا میں نہیں کھول رہی، اسلام کا نہیں کچا نہیں نہیں چھٹا نہیں. تم لوگ کھول رہے ہو. اور میں ہاں ہاں چاہتی ہاں ہوں، جی، ہاں جی. میں تم لوگوں کی اسٹریم سنتی نہیں اس نہیں، لیے ہم ہوں، اور ایکسپوز مجھے کرنا چاہتے تھے، آپ نے نہیں. ہمارا کام اور آسان کر دیا. جی جی ہاں بالکل، بہت بالکل شکریہ. بالکل. ہاں، میں اسی لیے چاہتی ہوں کیونکہ تاکہ یہ جو کھوتی کے کان والے مسلمان ہیں نا، جو بغیر پڑھے بغیر کچھ بھی صرف اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کھول لیں قرآن، تاکہ ان کو قرآن کی سمجھ آئے اور ہاں یہ واقعی مسلمان ہو جائیں، اور تم جیسے اس دن دنیا سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ تم الحمدللہ لوگوں، ہاں، الحمدللہ کیا اس لیے. اور الحمدللہ. پتہ ہے، اور انشاءاللہ ایک اور آئیں گے چیز، وہ دن نہیں بھی. نہیں نہیں نہیں، قتل نہیں ہوگے یہ اچھا ایک سیکنڈ، قرآن میں. بات اب سنیں. رکو رکو، اب میں اگر میرے پاس تم لوگوں یہ کی بھی میری بات، اب رکو. میری بات بہت بول لیا، چپ کر بے. اب اگر نان مسلم آئے اور وہ تمہیں پکڑ لیں اور سلیب بنائیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب یہ بتاؤ. کیونکہ اب نان مسلم بھی تو پاکستان پہ حملہ اٹیک کر سکتے ہیں نا، تو وہ بھی پھر تو کر قرآن سکتے ہیں.
تو سنو نا، قرآن میں ہر چیز کا حل ہے. قرآن میں مسلمان مردوں کے لیے لکھا ہوا ہے نا کہ اگر تمہاری عورتوں کو کافر اٹھا کے لے جائیں تو ان سے اپنی عورتیں لڑ کے واپس لے کے آؤ. لیکن ہم نے تو کافر مار دیے نا، ہم نے مسلم مار دیے نا، آپ کا ماں باپ بہن بھائی صاحب مارے ہیں نا، تبھی تو آپ کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں. اور کس نے اٹھا کے لے کے گئے؟ نہیں سارے تو باقی نہیں کو تو مریں گے جیل نا. کر دیا نا، باقی جو جیل کرتے جو نہیں جیل ہوئے تھے ان کو ہم نے گھر واپسی کرا دی. اب بتائیں کہ اب ہم جو ہے نا آپ کو صبح دوپہر سے ہم ڈنگی ڈنگی فرما رہے ہوں گے تو کیا کریں گے آپ؟ تو آئیں گے جو مسلمان بھائی جن کو جہاد کا پتہ ہے وہ آئیں گے آئیں گے تو اور لے جائیں گے. 6-8 مہینے بعد آئیں گے نا، وہ 6-8 مہینے سال تو میں اچھے طریقے سے بجاؤں گا نا آپ کی. وہ بتائیں مجھے اس ٹائم پہ کیا ہوگا جو میں صبح دوپہر شام آپ کا اگلا، آپ کا پچھلا اور آپ کا اوپر والا یہ تینوں سوراخوں کو فل کر کے رکھوں گا. مجھے بتائیں اس ٹائم پہ کیا کریں گے؟ ہم مسلمان عورتوں کو یہی حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں. ہم خود ہی اپنے یہ اسے کہتے ہیں بغیرتی کے اعلیٰ منصب پہ فائز عورت. دوبارہ کافر کے ساتھ لیکن رہنے میں سے آپ کو مارنے بہتر نہیں ہے. دوں گا، میں باندھ کے رکھوں گا آپ کو، میں ہاتھ کو باندھ کے رکھوں گا آپ کو، آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں باندھ کے رکھوں گا تاکہ اپنے آپ کو آپ مار بھی نہ سکیں. اور بتائیں ایک ہائپوتھیٹیکل سٹیٹ میں تم جو کیا مرضی مطلب؟ میں کیوں سوچتے نہیں رہو، باندھ کے مجھے رکھوں کیا گا؟ فرق جب مجھے پڑتا ہے. پتا ہے کہ تم اتنی زہریلی عورت ہو تو تمہیں باندھ کے نہیں رکھوں گا تو اور کیا کروں گا؟ جو مرضی کہتے رہو، مجھے غصہ آ ہی نہیں رہا کیونکہ ہائپوتھیٹیکل سٹیٹ ہے. نہیں تم جو مرضی ہائپوتھیٹیکل ہے نہیں، میں بتا بھونکتے رہا ہوں کرو. نا بھائی، میرا بھی ایک نیا مذہب آ گیا ابھی، مذہب آتا آدم ہے سیکری. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ مسلمان عورت کو پکڑو تو اس کو غلام بنا کے رونڈی بنا کے رکھو، چونکہ وہ اپنے آپ کو مار سکتی ہے تو اس کو آپ نے رسی سے باندھنا ہے، وہ بھی نائلون کی، تاکہ وہ اپنے آپ کو قتل بھی نہ کر سکے، اور بیڈ پہ جو لٹا کے مرضی رکھنا ہے. تو جو پھر مرضی ہے کہو، میں اب جو اب آپ کو ٹھوک رہا ہوں گا، بتاؤ اس ٹائم پہ کیا کرو گی؟ جو مرضی ہے کہو، جو جو مرضی مرضی تو. ہے بولو، اور لیکن جو اگر آپ اپنے مرضی آپ ہے کو قتل بولتے کرو رہو. گی، اگر آپ اپنے آپ کو قتل کرو گی تو قرآن کے مطابق جہنم میں جاؤ گی، کیونکہ خودکشی کی سزا موت جہنم ہے. دیکھو ہائپوتھیٹیکل سٹیٹ کے لیے اسلام بنا ہی ہائپوتھیٹیکل نہیں. اسٹیٹمنٹ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پکڑی گئی تو ایسے بیٹا تمہارے تو دماغ کی کیا کرو گی؟ خرافات ہے. اور تمہارے دماغ کی بیٹا نہیں، خرافات باپ کے لیے تمہارا بھی اسلام یہ ہے ہی بتا نہیں. کہ اس وقت اگر تم نے اپنے کو مار لیا تو جہنم میں سڑے گی، تو کیسے قتل کر سکتی تو اپنے آپ کو؟ جو چیز ہو ہی نہیں سکتی تو اس کے لیے ہو سکتی ہے نہ میری کوئی. بچی، چل دفعہ ہو جا. میں امید کرتا ہوں کہ تجھے پٹھان پکڑ کے لے کے جائیں پاکستان کے اندر ہی، اور امید کرتا ہوں کہ تجھے پکڑ کے لے کے جائیں اور علاقہ غیر میں لے کے جائیں، اور وہاں پہ تجھے اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں اتنا ٹھوکیں کہ تجھے اپنی 4 پشتیں یاد آ جائیں کہ پٹھانوں نے جیسا کیا گیا. اب تو دفعہ ہو جا. حال یہی ہے اس عورت کا کہ اس کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ پٹھان لے کے جائیں نا علاقہ غیر، اور وہاں پہ اس کے ساتھ وہ کرے نا نیچے بیسمنٹ کے اندر رکھ کے کہ اس کو یاد آ جائے چھٹی کا دودھ، پھر اس کے بعد یہ آئے اور یہ بولے ہائے ریپ جو ہے نا، سلیو بنا کے ریپ کرنا بہت بری حرکت ہے. پھر پتہ لگے اسے منہ سے بات کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، یہ تو بیٹا جب گزرتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے نا کسی کے اوپر، کیونکہ تم لوگوں نے کبھی اپنے پاؤں کسی دوسرے کے جوتے میں ڈال کے نہیں دیکھے. جی سارے مسلمانوں کو السلام علیکم، اور جہاں ایکس مسلم ہیں ان کو میری طرف سے ہائے ہیلو. آپ نا ویسے 1 گھنٹے سے ڈیبیٹ کر رہے ہو، میں بیچ بیچ میں سن رہی ہوں، ساتھ تھوڑا بزی بھی ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کے کپڑے پہن بھی لیے ہیں واٹ ایور، اس میں مسئلہ کیا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ یہ مانتی ہیں مسجد میں امامت کروانے گئے تھے وہ کپڑے پہن کے؟ میں اپنے ہسبینڈ کی شرٹ پہن لیتی ہوں، اب میرے پہ بھی فتوے لگاؤ. مسکان جی میرا بلڈ پریشر تیز ہو گیا، میں تو کب سے آپ کی باتیں سن رہی تھی، دل کر رہا تھا کامنٹس میں گالیاں لکھوں لیکن برداشت کر رہی. اچھا مسکان جی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف اتنا بول دیجئے کہ ہاں رسول اللہ جو ہے وہ کراس ڈریسر تھے لیکن صرف گھر پہ کراس ڈریسنگ کرتے تھے. ہاں تو کراس ڈریسنگ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ میاں بیوی ویسے ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے سے کیا شرم کر سکتے ہیں، کوئی تو مسئلہ آپ نہیں ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بول دیجئے کہ ہاں ہمارے رسول اللہ کراس ڈریسر تھے، گھر پہ کرتے تھے. گھس کے میں پتا کروں بھائی ساحل کیا کرتا ہے. جی ساحل کی بیوی اس کی ٹراؤزر پہنتی ہے کہ نہیں؟ بھائی مجھے کہاں کھجلی ہے، آپ کو کہاں کھجلی ہے بھائی؟ نہیں تو یار میں میری بیوی کی سلوار پہن رہا ہوں یا نہیں پہن رہا ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں نا، اور نہ میں وہ چیز پبلک کر رہا ہوں. یہاں پہ رسول اللہ نے ساری چیزیں اپنی پبلک کی ہے. لو پبلک نہیں ہو تم، پبلک ہو، ہر کسی کو تمہارا پتا ہے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے مجھے آپ کا پتا ہے. نہیں میری بات صرف پبلک ہے بھائی، میری پرسنل لائف پبلک نہیں ہے. آپ اپنی فیملی میں سے کتنے لوگوں کو ایکس مسلم بنا چکے ہیں؟ میں نے ابھی کیا بولا مسکان جی، میں نے ابھی کیا بولا؟
मुसलमान मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पे नहीं है यूट्यूब पे। जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूंगा तब वो पब्लिक होगी। अभी मेरी पर्सनल लाइफ तो पर्सनल है। जब डिस्कस की तो आपको जूते देते हैं। अच्छा, जैसे अभी रसूलुल्लाह के साथ हो रहा है। अच्छा, ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं टेस्ट लो भाई, ये पहले आ चुकी है मुस्कान जी, ये बिल्कुल मोमिना ही है, टेंशन ना लो, मोमिना ही है। हाँ जी मुस्कान जी। देखिए, अगर तो आप अपनी फैमिली में सेक्स मुस्लिम से ही बना सके हो ना अभी तक, तो फिर आप एक फेल्ड। अच्छा मुस्कान जी, अगर हम अपने फैमिली मेंबर को एक्स मुस्लिम नहीं बना पाते तो हम फेलियर आपके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा ना? ये मुद्दा ये मुद्दा जो है ना असल मुद्दे से फिर भटक जाएगा। मैं इस पे बात करूंगा। नहीं, मेरा बस ये कहना था कि मोहम्मद अरबी खुद अपने चचा को, अपने माँ बाप को जब नहीं कर पाए थे तो वो भी एक फेलियर रहे होंगे ना। फिर उनके सगे चचा इस्लाम नहीं लाए थे। सिर्फ एक ही नहीं थे ना लाइफ, कितना को इस्लाम कबूल करवाया। घर वालों को नहीं किया ना, बाप जहन्नमी। घर वालों को नहीं किया ना। हाँ, उनके चचा जिन्होंने परवरिश की, चलो नहीं बाप के बारे में कह सकते हैं साहिल साहब, उनके पैदाइश के 4 साल पहले या 3 साल पहले वफात पा गए थे, लेकिन हाँ फिर भी मान लेते हैं, लेकिन उनके चचा जिन्होंने परवरिश की, बड़ा किया, पाला पोसा, वो भी इस्लाम नहीं लाए। हाँ, अबू जहल इस्लाम नहीं लाए थे, राइट। हाँ, अबू तालिब ने पूरी जिंदगी परवरिश की है ना। अबू जहल शख्स होंगे जिनको जहन्नुम में अबू तालिब के बारे में क्या कहेंगे? जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, कुफारे मक्का से भी बचाया, वो तो खुद इस्लाम नहीं लाया। आखिर उम्र में नबी कह रहे थे कि इस्लाम लाइए, नहीं लाए वो। अम्मी अब्बू बहन बेटी की बात कह दीजिए ना, उस हिसाब से तो फिर वो भी कुफरे पर मरे तो नबी फेलियर साबित हुए ना। नहीं, फेलियर नहीं साबित हुए। क्यों? उनकी बेटी मुस्लिम थी, उनकी बीवियां मुस्लिम थी, उनके फैमिली मेंबर मुस्लिम थे, सारे थे ना। नहीं, उनके चचा मुस्लिम। नबी तो अपने बाप के बारे में, अपने वालिद के बारे में कह रहे हैं, मेरे बाप भी, मेरे माँ भी जहन्नमी है, जहन्नम में है। हाँ राइट, वो मुस्लिम नहीं थे। तो फिर नबी तो फेलियर साबित हो गया ना। फिर किस चचा ने पाला? अबू तालिब ने, नबी के बाप का चचा ने पाला, क्या उनको इस्लाम कबूल करवाया नबी ने? मेरी बात सुनो, नबी का जो वालिद साहब थे वो, उनका क्या रिलीजन था, किसको वर्शिप करते थे? काफिर थे ना। अगर मुआहिद वो होते तो जन्नत में होते, क्योंकि मुआहिद के बारे में है कि वो जन्नत होंगे। काफिर का मतलब ही हुआ कि वो जहन्नम में थे। नहीं, खुदा किसको मानते थे? जीसस को मानते थे। किसी बुत की पूजा करते रहो। मैं अपना नॉलेज थोड़ा सा पूरा करके आए, बस जिस बात का खुद पता हो उसको दूसरे के ऊपर मुसल्लत ना करें। आपने कहा कि साहिल साहब ने अपनी फैमिली मेंबर को अभी तक से मुस्लिम नहीं बनाया, इस हिसाब से ये फेलियर है। मोहम्मद अरबी ने तो अपने फैमिली मेंबर को नहीं बनाया, क्योंकि उनके वालिद के बारे में आप कह रहे हैं, उनके वालिद तो उनकी पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे, लेकिन नबी ने परवरिश किसके गोद में पाई है? अबू तालिब के गोद में, पल्ले बड़े भी वहीं पे, इस्लाम की दावत भी दी, खुद उनके घर में दावत दी, लेकिन इस्लाम कबूल करवाने में कामयाब तो नहीं रहे ना। उनके अम्मी अबू बहन भाई बेटी की बात कर, फैमिली मेंबर हूँ मैं, मिलता हूँ बराबर साहिल भाई से, मैं फैमिली छोड़ दो, टपड़ी लग रहे हो वहां से। ओहो, फिर मैं देखें, अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूंगा ना तो फिर यहीं पे अगर आपको कुछ और चालू हो जाएगा तो जाएगी ना, तो फिर पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा अभी टॉपिक पे आ जाए मुस्कान जी। आ जाए। थैंक यू। तो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रसूलुल्लाह क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, मेरे लिए वो एब्सोल्युटली फाइन है, लेकिन मसला ये आपके मोमिनों का है जो इसको गुस्ताखी समझ जाते हैं। तो आप यहाँ से एक अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ हमारे रसूलुल्लाह जो है वो क्रॉस ड्रेसर थे और इसमें कोई मसला नहीं, आप बोल दे। हाँ, इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। आप मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, उन्होंने बीवी की चादर ओढ़ लिया है बदन पे थोड़ी देर के लिए, या कोई कुर्ता पहन लिया। उस जमाने में खुले कुर्ते होते थे। ये तो आज भी कोई शौहर अपनी बीवी की ब्रा पैंटी पहनना चाहता है तो पहन सकता है ना, इस सुन्नत पे अमल करके। नहीं, ब्रा पैंटी आप पहनो ना, आपको मजा आएगा। तो फिर बीवी भी उलट कर फिर कंडोम पहने तब ना बराबर होगा। और ब्रा पैंटी में फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? अब देखिए, अभी आपकी सोच जो है वो छोटी नजर आ रही है। देखिए आपने क्या कहा कि यार ये बीवी और शौहर का मामला है, वो लोग जिसका और एक दूसरे का लिबास है वो पहनना चाहते हैं तो ये नॉर्मल है। तो लिटरली कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला भाई ये ट्राउजर जल्दी से पहन ले, ये ना उतारे। मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ कपड़े मुझे पकड़ाए, मैंने मशीन लगाई हुई है, वॉश करने हैं, ठीक है, ऐसे होता है। तो अक्सर
सुनो ना मुस्कान जी, आपका शौहर अगर आपकी ब्रा पहने तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए ब्रा ब्रा पहनी थी, ब्रा वाली हदीस दिखाएं। हाँ? अरे लिबास में ब्रा नहीं, लिबास में ब्रा शामिल नहीं है क्या? पहले साइड पे ना जाओ, जहलाना साइड पे ना अरे! जाओ, ब्रा की जरूरत हो तो लिबास में ब्रा शामिल है कि नहीं है? नहीं। देखिए देखिए, है कि नहीं है? स्पेसिफिकली औरत का लिबास है, जहाँ जिन मर्दों को खुजली होती है ना, आप जैसे मर्द जो होते हैं छक्के। अच्छा रुको तो सही, थोड़ा ऊपर आते हैं। सलवार, बीवी की सलवार पहने तो कोई मसला नहीं है। मैंने बताया नहीं, मेरे हस्बैंड ने बीवी की जो सलवार है चून वाली, वो भी स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ औरतों के लिए। कौन सी यार, क्या हो गया है? कितने पाकिस्तान में मर्द है, उन्होंने औरतों की चादर की धोती बांधी होती है। चादर नहीं, क्या हो गया? सलवार की बात कर रहा हूँ, चादर की बात नहीं कर रहा हूँ, सलवार की। कोई मसला नहीं है, जरूरत है कोई कपड़ा ना पास हो अगर गया, सलवार में मसला, मुस्कान जी अगर सलवार में मसला नहीं है तो ब्रा और पैंटी में, जैसे मिसाल के तौर पे शौहर की अंडरवियर जो है, बारिश का मौसम है, शौहर की अंडरवियर जो है गीली हो गई, अब वो सूख नहीं रही, बीवी की एक एक्स्ट्रा पैंटी पड़ी है और शौहर को बिना अंडरवियर के चलता नहीं है, तो वो बीवी की पैंटी है ना, चल जाता है भाई साहब, चल जाता है। मैं एक मर्द के कैसा साथ चलेगा दीदी? दोनों गोटी दीदी नहीं चलेगा, दोनों गोटियां ना साइड से निकल जाएंगी। ऐसा ना बोल रहे हैं आप चल जाएगा, नहीं चलेगा। स्पेस ना कम होता है दीदी, उसमें एक गोटियां दाएं से एक गोटी बाएं से निकल जाएगी, झांकेगी, अच्छा नहीं लगेगा। गधे, मैंने कोई और जवाब दिया, तुम बात कोई और कर रहे हो। अच्छा चलिए चलिए आप चलिए। हाँ जी, मर्दों का अंडरवियर अलग होता है, ठीक है। हाँ अलहदा, वो कटा रहता है। अच्छा मर्द की आप पहन सकते हैं, बीच में से कटा रहता है कोई, लेकिन काम तो देगा नहीं, कुछ निकाल भी नहीं सकते हैं उसमें से आप। ये भैया आपकी प्रॉब्लम है, आप देख लो, है आपकी प्रॉब्लम लेकिन है। इतना तो लेकिन इतना तो साबित हो गया कि मोमिन मर्द हजरात जो है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके बीवी की पैंटी भी पहन सकते हैं, बीवी की सलवार भी पहन सकते हैं। नहीं, अगर तो मर्द अभी के आपने बोला ना पैंटी पहन सकते हैं। ताहिल देखो, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को बूब्स है ना, किसी मर्द को, वो हाँ। पहन ले ब्रा, कोई मसला नहीं। और अगर उसके नीचे मर्दाना चीज नहीं है ना, तो वो पैंटी भी पहन ले, कोई मसला नहीं। नहीं तो फिर ये मसला है, तो फिर सलवार भी क्यों पहन रहा है? उसको औरतों का शौक है, औरतों के कपड़ों का शौक है, फिर तो ये चीज सलवार पे भी आएगी। मैंने तुम्हें नीड बताई ना कि मैंने 2-3 दफा अपने हस्बैंड को अपना ट्राउजर दे दिया और वो लगता नहीं अरे उसमें बाबा, जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो वो सेम आर्ग्यूमेंट मैं सलवार के लिए भी बोल सकता हूँ, और आपने कहा सलवार पहन सकता है आपका हस्बैंड। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की हाइट मेरे से ज्यादा है, तो यार टकने के ऊपर हो जाएगी, वो भी एक सुन्नत पे अमल हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि टकने के ऊपर पहना करो। बिल्कुल। देखिए ये पहन के बाहर जाने को किसी ने नहीं कहा, ठीक है। हाँ घर घर पे में दीदी अगर आपके मैंने दीदी, एग्जाम्पल आपको husband बताया भी- कि कपड़े धोने में जरूरत पड़ जाती और है। और कि सुनो छोटे ना, दिमाग की बात नहीं अरे, बैठ रही। मुस्कान जी और एक बात ये कि बाहर से कोई मेहमान आएगा, आपके रिलेटिव्स आएंगे, तो उसी में रहने का, उतारने का भी नहीं, उसको चेंज नहीं करने का। वो सलवार में, आपकी सलवार में आपका शौहर है, कोई आपका रिलेटिव आया, मामू जान आए या खाला जान आए, तो वो आपके सलवार में वो रात के टाइम पे अपने घर पे गुजार सकता है और उनके धीमे सामने, धीमे right? सॉन्ग भी बजा देना वो वाला, बिनते दिल मिस्रिया में पेश है कुल शबाब खिदमत आली जनाब, ये हल्का हल्का सॉन्ग बजाते रहे आप। हाँ मुस्कान जी, क्या कहा आपने? वो रिलेटिव्स के सामने भी पहन के घूम सकता है ना सलवार आपकी? नहीं सकते, लेकिन अक्सर अगर आपने पहनी हुई है, कोई मजबूरी में घर आ गया और वो आपका बड़ा ट्रस्टेड बंदा है, आपका दोस्त है, तो कोई मसला नहीं है। अगर उसको कोई मसला नहीं है भाई लोग। नहीं है। कोई मसला नहीं है। देखिए आप इस बात लेके पता नहीं कितने 1000 रुपए आपने यहाँ से जो है ना डोनेशन इकट्ठी कर ली है, ठीक है, जिसकी लगेगी वो मिर्ची आपकी टुई में लगनी है, हमें नहीं लगनी। नहीं दीदी, हमको लगता है आपके हस्बैंड अगर पतले दुबले होंगे तो बरा ही पहन सकते हैं, लेकिन उल्टा बरा, मतलब पीठ इतनी ऊपर बहुत क्यों है? लोग ना। लटके हुए हैं, तुम थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ, ब्रा भी पहनना साफ, तो जाके साहिल भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ दीदी, सुने, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पतले दुबले मर्द होते हैं ना, उनके पीछे की जो हड्डी होती है ना, वो सीने के बिल्कुल पीछे, तो वो निकली रहती है, तो अगर उल्टा बरा पहनेंगे
تو بالکل فٹ آئے گا, ایسا لگے گا بوب ہے, لیکن پیچھے رہے گا وہ. تو اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ایسے ہیں تو تم اپنے آپ پہ ٹرائی کر لینا, ٹھیک ہے. نہیں, میں فٹ شیٹ ہوں, میں موٹا تگڑا ہوں, میرا بوب آگے ہی ہے, گھبرائے نہیں. اگر آپ کے ہسبینڈ جی یہ تو پہنتے ہیں آپ کا, تو میرا بھی پہن سکتے ہیں, لیکن الٹا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا, تمہاری فیملی میں ہوتا ہوگا, کھانا کھایا پیا کرو. یہ ساری جو ہے نا نیوٹریشن کی کمی کا شکار ہے آپ لوگ کے معاملے میں. میں ہر طریقے سے مضبوط ہوں, میٹھا پیتا ہوں.